السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستوں، ایک مسئلہ کئی احباب کی جانب سے کئی دنوں سے آ رہا تھا، تو خیال ہوا کہ اس تعلق سے ایک مکمل ویڈیو ہی بنا لیا جائے جس میں اس کے تعلق سے مکمل تفصیل آ جاوے۔ وہ مسئلہ ہے شیئر مارکیٹ کے تعلق سے۔ شیئر مارکیٹ جسے شیئر بازار اور بازار حصص بھی کہا جاتا ہے، کہ شیئر مارکیٹ میں اپنے پیسے انویسٹ کرنا کیسا ہے، کس کمپنی کے شیئرز خریدنا چاہیے، شرعی اعتبار سے کیا شرائط ہیں، اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو محترم دوستو، شیئر مارکیٹ جسے شیئر بازار اور بازار حصص بھی کہا جاتا ہے، اس تعلق سے علماء کرام نے تحقیق کی ہے، جس میں سر فہرست شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم اور دیگر بہت سے علماء نے اس مسئلے کے اوپر خاطر خواہ تحقیق کی ہے اور کچھ شرائط قرآن و حدیث کے روشنی میں امت کے سامنے بیان کیے ہیں کہ ان شرائط کا خیال رکھنا شیئر بازار کے اندر ضروری ہے، تبھی آپ شیئر بازار میں شیئر مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ تو وہ کون سے شرائط ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ کسی بھی کمپنی کا شیئر خریدنے کے لیے، کسی بھی کمپنی کا حصص خریدنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو۔ اس کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو۔ جیسے اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جس کا بنیادی کاروبار حرام کا ہو، جیسے کوئی شراب کی کمپنی ہے تو اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کمپنی فائنانس وغیرہ کی ہے جس کا انکم کا سورس ہی سود اور انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ایسی کمپنی کے شیئر خریدنا، ایسی کمپنی کے حصص خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے بینکنگ سیکٹر کے جو کمپنیز ہے، جیسے ایس بی آئی ہے، یونین بینک ہے اور ایچ ڈی ایف سی بینک ہے، جتنی بھی بینکیں عموماً چلتی ہیں، چونکہ ان کے انکم کا سورس یہ انٹرسٹ ہی ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، اور سود چونکہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا صاف ارشاد ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العزت نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود اور بیاج اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط شیئر بازار میں، شیئر مارکیٹ میں اس کے شیئر خریدنے کے لیے یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئر خریدے جا رہے ہیں، جس کمپنی کے ہمیں شیئر خریدنا ہے، وہ کمپنی اصلی اعتبار سے، بنیادی اعتبار سے وہ حلال کاروبار کرتی ہو، حرام کاروبار نہ کرتی ہو۔ جیسے سیمنٹ وغیرہ کی کمپنی ہے، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، یا پھر گاڑیوں کی کمپنی ہے، تو ایسی کوئی کمپنی ہے تو پھر اس کمپنی کے شیئر خریدنا جائز ہے، دیگر شرائط کے ساتھ۔ جو دوسری شرطیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں، لیکن بنیادی شرط آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہو، حرام کاروبار نہ ہو۔ جیسے شراب کی کمپنی ہے تو شراب کی کمپنی کے شیئر خریدنا، حصص خریدنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ کسی بھی کمپنی کے شیئر خریدنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کا خارج میں وجود ہو، اس کمپنی کے پاس کچھ فکس ایسیٹ ہوں، اس کمپنی کے پاس صرف لیکوڈ ایسیٹ نہ ہو۔ تو ایسی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز تو ہیں، لیکن فیس ویلیو کے اعتبار سے، فیس ویلیو کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس کمپنی کا بھی خارج میں وجود ہی نہیں ہے، اس لیے فیس ویلیو سے کم یا زیادہ میں اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ جس کمپنی کے آپ کو شیئر خریدنا ہو وہ کمپنی خارج میں موجود ہو، اس کی بلڈنگ وغیرہ ہو یا اس کی مشنری وغیرہ ہو، کچھ اثاثے اس نے خرید کر رکھے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو کہ سب بالکل لیکوڈ اثاثے ہوں، سیال اثاثے ہوں۔ تو ایسی صورت میں اس کمپنی کے شیئر تو خرید سکتے ہیں، لیکن فیس ویلیو کے اعتبار سے، کمی زیادتی کے اعتبار سے اسے خرید نہیں سکتے۔ تیسری شرط کسی بھی کمپنی کے شیئر خریدنے کے لیے، تیسری شرط اس بات کا خیال رکھیں کہ کمپنیاں جو چلتی ہیں، عموماً کمپنیوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا
کہ وہ اس سرمایے کے اوپر اپنی کمپنی کو چلا سکتے ہیں، اسی لیے تو وہ لوگوں سے اپنے شیئر فروخت کر کے لوگوں سے ان کا پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی کمپنیاں اپنی کمپنیوں کو چلانے کے لیے بینکنگ سیکٹر کی کمپنیوں سے لون لیتی ہیں، بینکنگ کمپنیوں سے سود پر قرضہ لیتی ہیں۔ بہت سی کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں کہ اپنی کمپنیوں کو ترقی دینے کے لیے اس بینکنگ وغیرہ سے لون لیتی ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ اور سود ادا کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی کمپنی کسی بینک سے سود پر لون لے رہی ہے، کسی بینک سے قرض لے رہی ہے، تو پھر یہ جو قرض وہ لے رہی ہیں، جو لون لے رہی ہیں، یہ اس کے جو مکمل جو سرمایہ ہے اس سرمایے میں 33% یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر وہ مکمل سرمایے میں 33% یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ جو 33% کی جو شرط لگائی یہ کیسے لگائی؟ دیکھیے 100% میں یہ 33% چونکہ ایک ثلث ہوتا ہے، ایک تہائی ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تہائی یہ اکثر ہے کثیر ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے اپنا مال صدقہ کرنا ہے، تو کیا میں اپنا مکمل مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا میں اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنا تہائی مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنا تہائی مال صدقہ کر دیجئے۔ والثلث والثلث کثیر، کہ تہائی مال یہ کثیر ہیں، اور شریعت میں اصول اور ضابطہ ہیں للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کا وہی حکم ہوتا ہے جو کل کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کمپنی نے 33% سے زیادہ یا 33% اپنے سرمایے میں کسی بینکنگ سیکٹر سے اگر سود پر بیاج پر اگر لون لیا ہے، قرض لیا ہے، تو یہ ایسا ہوگا گویا کہ اس کا پورا سرمایہ یا سرمایہ کا اکثر حصہ یہ سودی کاروبار پر ہو، اور چونکہ اکثر کا جو حکم ہوتا ہے وہی کل کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کمپنی نے 33% سے زیادہ یا 33% اگر کسی کمپنی سے سود پر قرض لیا ہے، لون لیا ہے، تو پھر ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 شرطیں ہو گئیں۔ چوتھی شرط، چونکہ عموماً کمپنیاں جو ہوتی ہیں یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے اکثر و بیشتر سودی کاروبار میں ملوث ہوتی ہیں۔ اگر کمپنی کے پاس سرمایہ کم ہے تو وہ کسی بینک سے لون لیں گی، کسی سے انٹرسٹ اور بیاج پر لون لیں گی، قرض لیں گی، اور اگر اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، ایسا بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کمپنی اپنا روپیہ اور اپنا سرمایہ کسی جگہ پر فکس ڈپازٹ کرا دیتی ہے یا کسی کو سود پر لون کے طور پر دے دیتی ہیں، اور اس سے جو اس لون پر جو سود اور بیاج حاصل ہوتا ہے، جو انٹرسٹ حاصل ہوتا ہے، اس انٹرسٹ کو اپنے تمام شیئر ہولڈر پر وہ برابر تقسیم کرتی ہیں اس کے شیئر کے تناسب کے اعتبار سے۔ تو اگر کوئی کمپنی ایسی ہیں جس کے پاس سرمایہ کثیر ہے اور اس نے اپنے سرمایہ کو، اپنے پیسوں کو اگر اس نے کسی جگہ پر کسی بینک میں فکس ڈپازٹ کرایا ہے اور اس پر وہ انٹرسٹ اور سود لے رہی ہیں، یا اس نے کسی کو سود پر قرض دیا ہے اور اس سے وہ سود حاصل کر رہی ہیں، تو یہ جو سود کا جو حصہ آپ کے حصے میں آئے گا، شیئر ہولڈر کے حصے میں آئے گا، تو اسے چاہیے کہ اپنے حصے میں اس جو انکم جو سود کے اور بیاج کے طریقے سے آئی ہیں، اتنے فیصد اس انکم میں سے وہ نکال کر کسی غریب فقیر شخص کو صدقہ کر دی۔ اب بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کمپنی نے کتنا پیسہ سود کے ذریعے سے کمایا ہے؟ تو کمپنی چونکہ اپنی بیلنس شیٹ وغیرہ جاری کرتی ہیں اور انویسٹمنٹ کی پوری رپورٹ وہ جاری کرتی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کمپنی نے کتنے پرسنٹیج اور کتنے فیصد حصہ یہ سود سے کمایا ہے، انٹرسٹ سے کمایا ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا، یا آپ کمپنی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے بھی یہ چیز معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جتنا فیصد بھی آپ کے حصے میں آئے گا تو آپ کو اتنے فیصد وہ کسی غریب فقیر شخص کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ اگر کسی کمپنی کا جو پروفٹ ہے وہ پروفٹ میں سے 10% پروفٹ اگر انٹرسٹ سے آیا ہے، سود سے آیا ہے، تو آپ کو جو پروفٹ ملے گا
उस प्रॉफिट में से, उस मुनाफे में से 10%, 10% हिस्सा आपको अलग निकाल कर किसी गरीब फकीर शख्स को आपको सदका करना लाजिम और ज़रूरी होगा। तो ये शर्तें आपने समझ ली। मज़ीद एक शर्त उलमाए किराम ने ये बयान की है कि भाई आपने सब कुछ देख लिया, कंपनी हलाल कारोबार भी करती हैं, इसी तरह कंपनी का खारिज में वजूद भी मौजूद है, कंपनी के पास फिक्स एसेट्स भी मौजूद हैं, सिर्फ लिक्विड एसेट नहीं है। इसी तरह कंपनी के जो सूद के ऊपर जो रुपया पैसा कमा रही हैं, आप अपने हिस्से में से उतने अलग करके किसी गरीब फ़कीर शख्स को सदका भी कर रहे हैं। और वो कंपनी ऐसी है कि जो 33 या 33% से ज़्यादा उसने सूद पर कर्जा भी नहीं लिया है। लेकिन आपके लिए एक मज़ीद शर्त है, वो शर्त ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि चूँकि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस कंपनी के अंदर जो सूदी कारोबार हो रहा है, चाहे वो लेने के एतबार से हो, चाहे देने के एतबार से हो, जो भी सूदी कारोबार हो रहा है, आप उस कंपनी के खिलाफ, कंपनी में उस कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। भाई आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, अपनी राय देने का पूरा हक हासिल है। और आजकल कंपनी में ये निज़ाम बनाया गया है कि साल में एक मरतबा एजीएम के नाम से मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से। तो उस मीटिंग के अंदर भी आप शिरकत करके ये बात कह सकते हैं कि भाई कंपनी जो सूद पर कर्ज ले रही है या दे रही है, हम उससे राज़ी नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि हज़ारों लोगों में आपके आवाज़ की कोई हैसियत नहीं होंगी, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएंगे। तो ये सारी शर्तें हैं शेयर मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने की। अगर कोई इन शर्तों का ख्याल रखता है तो ही उसके लिए शेयर मार्केट में शेयर खरीदना और बेचना जायज़ होगा। अगर ऐसा इन शर्तों का ख्याल नहीं रखता तो फिर शेयर मार्केट के अंदर दाखिल होना और उसमें रुपया पैसा इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं होगा। तो ये शर्तें मैंने आपके सामने तफसीली तौर पर बयान कर दी। इख्तिसारन में दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली शर्त यह है कि वो कंपनी हलाल कारोबार करती हो, हराम कारोबार नहीं करती हो। दूसरी शर्त यह है कि उस कंपनी का खारिज में वजूद मौजूद हो, उसके पास कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स हो, सिर्फ लिक्विड एसेट्स ना हो। और अगर फिक्स एसेट नहीं है, सिर्फ लिक्विड एसेट उसके पास मौजूद है, सयाल एसेट है, तो फिर ऐसी सूरत में उस कंपनी के शेयर्स ये फेस वैल्यू से कमो बेश पर बेचना जायज़ नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है कि कंपनी ने अगर अपनी कंपनी की तरक्की के लिए अगर किसी बैंक से, किसी से सूद पर और इंटरेस्ट पर लोन और कर्ज लिया है, तो वो लोन और कर्ज 33% से ज़ायद ना हो। 33% या 33% से ज़ायद ना हो। अगर वो 33% या 33% से ज़ायद है तो ऐसी सूरत में उस कंपनी के शेयर खरीदना भी जायज़ नहीं होगा। इसी तरह चौथी शर्त ये कि है कि अगर कंपनी ने अपना रुपया पैसा किसी जगह पर फिक्स डिपॉजिट कराया है या किसी को सूद पर कर्ज दिया हुआ है, तो जितनी आमदनी वो उस पैसों से हासिल कर रही हैं, यानी प्रॉफिट का जितना परसेंटेज वो इंटरेस्ट से हासिल कर रही हैं, उतना परसेंटेज आपको आपके मुनाफे में से अलग करके किसी गरीब फकीर शख्स को सदका करना ज़रूरी होगा। और पांचवी शर्त यह है कि कंपनी की जो सालाना मीटिंग होती है, एजीएम जिसे कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, तो इस मीटिंग के अंदर आपको इसका सूदी कारोबार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अगर उस कंपनी के उस मीटिंग में आप शरीक न हो सके तो आप ख़त के ज़रिए से या ईमेल के ज़रिए से भी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये था शेयर और उसके ताल्लुक़ से ये मुकम्मल तफसील। और भी शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से बहुत से मसाइल हैं जो इंशाअल्लाह आगे हम आपके सामने बयान करेंगे। शेयर मार्केट ये बहुत बड़ा मैदान है, इसमें फिर इंट्राडे ट्रेडिंग है, इसी तरह कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, अलग अलग चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से भी हम आपके सामने मसाइल बयान करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए ये तफसील आप अपने जहन में रखिए। और आखिर में मैं खैर ख्वाही के तौर पर एक राय आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो शख्स भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता हो, शेयर मार्केट में अपने रुपये पैसे इन्वेस्ट कराना चाहता हूँ, उसको चाहिए कि पहले वो शरई एतबार से भी इन शराइत को अच्छे से समझ ले। और दूसरी चीज़ ये कि शेयर मार्केट को अच्छे से सीख ले। सिर्फ आजकल ऐसा हो गया है कि मोबाइल के ऊपर ऐप निकल गए हैं, जैसे एंजल वन है, अब स्टॉक वगैरह हैं, लोग उसमें जाकर चंद मिनटों के अंदर अपना डीमेट अकाउंट बना लेते हैं और फ़ौरन अपने बैंक अकाउंट उससे अटैच करके, उससे ज्वाइंट करके फ़ौरन उसमें फ़ंड ऐड करके किसी भी कंपनी का शेयर ख़रीद लेते हैं
اور بعد میں لاس ہو جاتا ہے، پھر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہو چکے ہیں، لوگ اپنے لاکھوں کروڑوں روپئے گنوا چکے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اگر آپ کو شیئر مارکیٹ میں روپئے پیسے لگانا ہے تو آپ ان مسائل کو اچھے سے سمجھیں، اور دوسری چیز، شیئر مارکیٹ کو اس کے جاننے والے سے، اس کے ماہر سے اچھے سے سیکھیں کہ کس طرح سے کمپنی کے فنڈامنٹل کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہے یا نہیں، کمزور ہیں یا اچھی ہیں، پھر کمپنی کے اوپر کتنا قرض وغیرہ ہیں، ساری چیزیں آپ کو جانچ کرنا اور اس کی تحقیق کرنا آ جاوے، تبھی آپ جا کر شیئر مارکیٹ میں نویش کریں۔ یہ میری ایک رائے ہے آپ لوگوں سے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کو خوب عام کریں، تاکہ آج کل جو بہت سے لوگ شیئر مارکیٹ کے اندر نویش کر رہے ہیں اور شیئر مارکیٹ میں اپنا روپیہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، انہیں بھی شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کا اور ان شرائط کا علم ہو جائے جو شیئر مارکیٹ کے اندر ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔